السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اکثر یہ حدیث سنی ہے بچپن سے ہی اور پڑھی ہے کہ حضرت عمر کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ ہر انسان کا عمل وہ ہے جو اس کی نیت پہ مبنی ہے، یعنی اس کی اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جو جس طرح کی نیت کرے گا اس کا عمل وہی لکھا جائے گا۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس میں آگے آتا ہے کہ ہر انسان یا ہر شخص جس نیت سے بھی جو کام کرے گا اس کا بدلہ اس کو اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ جس شخص نے اللہ اور رسول کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی لیے ہی ہجرت کہی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کعبہ کے ساتھ جنگ کی وجہ سے چڑھا ہوا تھا۔ جب وہ چڑھنے لگا تھا، ایک جگہ کا نام ہے سعودیہ میں بیدا میں پہنچے گا تو اس کے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑی حیرت ہوتی ہے اور کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کے سارے اگلے اور پچھلے لوگ جو اس جگہ پر ہوں گے یعنی بیدا مقام پہ، ان کو کیسے دھسایا جائے گا، جبکہ ان میں سے بعض لوگ تو اپنے کسی کام کی غرض سے جا رہے ہوں گے اور بعض اس لشکر میں خوشی سے شامل نہیں ہوں گے، ان کو زبردستی بھیجا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، پچھلے اور اگلے لوگوں کو دھسایا جائے گا، لیکن وہ قیامت کے دن اپنی نیت کے مطابق اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کا مقصد کعبے کو ڈھانے کا تھا یا نہیں یہ ان کی نیت کے حساب سے ہوگا۔ اللہ ان کو اسی کے مطابق قیامت میں سزا اور جزا دیں گے۔ پھر اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ جہاد اور نیت باقی ہے، یعنی اگر کوئی کہتا ہے کہ میں ویسی ہی ہجرت کروں جیسے اللہ کے نبی کے صحابہ نے کی تو اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ ہاں، قیامت تک کے لیے جہاد بھی باقی ہے اور نیت بھی باقی ہے۔ ہجرت کا ثواب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ مکہ اب دارالاسلام بن چکا ہے، اس لیے وہ مقصد باقی نہیں رہا جو پہلے ہجرت کرنے والوں کو ملا تھا، جنہوں نے پہلے اسلام کے لیے قربانیاں دیں اور کفر کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنگ تبوک ہوئی تھی، بڑا طویل فاصلہ تھا، روم کی طرف جانا تھا اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اتنا سرمایہ یا مال نہیں تھا کہ غریب صحابہ کو وہ سفر کا سامان مہیا کرتے۔ وہ آتے تھے، 7ویں پارے میں سورہ انعام میں آتا ہے کہ ان کی آنکھیں وہ اللہ کے رسول سے عرض کرتے تھے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں مال نہیں ہے، ہمارے اسباب آپ تیار کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے، تو وہ روتے ہوئے لوٹ جاتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جنگ سے واپس آئے تو فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ تھے
کہ جب جب ہم جہاں جہاں سفر کرتے، جس وادی سے ہم سفر کرتے اور جس وادی سے گزرتے، وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ ان کو بہت ساری چیزوں نے، مثلاً بیماری نے، مثلاً ان کو وہ سامان، گھوڑے یا جو خرچ بھی تھا، اس نے روک کے رکھا، تو وہ ثواب میں تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہاں مدینہ، کہاں تبوک کا سفر، کہاں روم، ہزاروں میلوں کا سفر تھا، اور اس زمانے میں اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، لیکن یہ لوگ مدینے میں رہ کر بھی اس اجر کو پا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت خالص تھی، ان کی نیت ایسی تھی کہ وہ نبی کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ یہ آیت قرآن کی بھی ہے اور سورہ توبہ میں بھی آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ تو اس آیت کو پڑھ کے بہت ہم سب کو بھی ایک اطمینان ہونا چاہیے کہ ہمارا عمل جتنا بھی چھوٹا ہو، ہمارا عمل جتنا بھی ہماری استطاعت کے مطابق بھلے ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو ہماری نیت کے وجہ سے، ہماری اخلاص کی وجہ سے اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں وہی اجر دیتے ہیں جس کی ہم نے نیت کی ہوئی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آتے ہیں اور وہ صدقہ دینے کی نیت سے آتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے والد آتے ہیں کہ میں یہ صدقہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، تو یہ معاملہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اگر صدقے کی نیت کی، یعنی بیٹے سے کہا، تم نے اگر صدقے کی نیت کی ہے تو اس کا اجر تمہیں مل گیا، اور جو تمہارا باپ نہیں چاہتا تو وہ مال تم اس کو دے دو۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی اور بہت عزیز ساتھی اور صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کے پاس بہت مال تھا، تو وہ سخت بیمار ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان کی بیمار پرسی کی، تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیماری کی شدت آپ دیکھ رہے ہیں، میرے پاس مال بہت تھے، لیکن میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہے، کیا میں 2/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ دے دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا آدھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا 1/3، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی اور کہا اگرچہ 1/3 بھی زیادہ ہے، تمہارا اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو نادار چھوڑو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اور جو تم خرچ رضائے الہی کے لیے کرو گے، یہاں تک کہ ایک لقمہ جو اپنی بیوی کے منہ میں بھی دو گے، اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی بیوی کو کھلانے کا اجر بھی انسان کو ملتا ہے، کیونکہ اس کی نیت ثواب کمانے کی ہوتی ہے۔ آپ نے یہ بھی آیت اکثر سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو، تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ تو صرف تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ تمہاری دلوں کو دیکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی بہادری دکھانے کے لیے، اور ایک اپنی حمیت یعنی جو اس میں غیرت تھی وہ دکھانے کے لیے، اور تیسرا ریاکاری کی سبب سے
لڑائی کرتا ہے تو ان میں سے کون اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے تو وہ اللہ کی راستے میں جہاد کر رہا ہے، یعنی ان تینوں کی نیت ہی اللہ کے لیے خالص نہیں تھی تو ان کو جہاد کی فضیلت نہیں ملے گی۔ پھر ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آمنے سامنے ہو کے ایک دوسرے پہ تلواریں نکالتے ہیں، ایک دوسرے پہ وار کرتے ہیں تو دونوں ہی قاتل اور مقتول جہنم کے مستحق ہیں۔ اب آپ دیکھیے، ایک قاتل ہے، ایک مقتول۔ ہمارے ہاں تو مقتول کو مظلوم سمجھا جاتا ہے کیونکہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، اور قاتل ہمارے نظر میں ظالم ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مقتول بھی جہنم کا مستحق ہے۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیوں جہنم کا حقدار ہے اور وہ تو مقتول ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی تو اپنے مقابل جو آدمی تھا اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو ایک کا وار چل گیا، ایک کا وار نہیں چلا، یعنی کہ وہ اللہ کے کلمے کے لیے تو نہیں لڑ رہے تھے، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے لڑ رہے تھے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نیت دونوں کی ایک دوسرے کو قتل کرنے کی تھی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب بازار گھر میں ادا کرنے سے 27 یا دوسری حدیث میں آتا ہے 25 مرتبہ زیادہ ہے۔ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز کی غرض سے مسجد میں آتا ہے اور کوئی بھی دوسرا مقصد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا تو ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور ایک گناہ دور ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں آ کے نماز کا انتظار کرتا ہے اور نماز کے لیے ثواب کا اجر چاہتا ہے، اور وہ شخص کسی کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ باوضو ہو کے مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، تو فرشتے اس کے لیے استغفار کہتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اس پر رحم کر، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر توجہ فرما، یعنی اس کی نیت صرف اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ کو اس کا یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ اور ایک غار والے حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی فرمائی تھی، وہ حدیث سب جانتے ہیں کہ انہوں نے ان پر ایک پتھر غار کے آگے پڑ گیا تھا، وہ نہیں نکل پا رہے تھے، تو ہر ایک نے اپنی ایک نیکی اللہ کے سامنے پیش کی اور یہی کہا کہ یہ نیکی خالص میں نے اللہ کی ذات کے لیے کی تھی، تو اللہ اس کے سبب ان کو اللہ نے نجات دی اور وہ غار سے نکل گئے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ کہ تم جو کچھ بھی اپنے دلوں میں چھپاتے ہو، چاہے اس کو ظاہر کرتے ہو، اللہ رب العالمین وہ سب جانتا ہے، اس لیے اپنی نیتوں کو خالص اللہ کے لیے ہی خالص بھی کیجیے اور ان میں ریاکاری کو ہرگز شامل نہیں ہونے دیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں اس کا اجر بھی دے اور ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔